اس مبارک مہینے میں بھی روزے سے، رمضان سے اور دیگر عبادتوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں رہا ہے ایسا طبقہ، اور وہی طبقہ عید کی خوشی میں زیادہ آگے رہتا ہے. پورے مہینے روزے نہیں رکھے، تلاوت نہیں کی، تراویح نہیں پڑھی، صدقہ خیرات نہیں کیا، لیکن عید کی خوشی میں پہلے ہمارے کپڑے اچھے ہو جائیں، یہ چیز اچھی ہو جائے، یہ چیز پک جائے، وہ چیز آ جائے، اس کے لیے انسان بڑی کوشش کرتا ہے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ عبادت، تیوہار یہ کھانے پینے چیزوں کا نام نہیں ہے. عبادت اور تیوہار نام ہے اللہ اور رسول اللہ کی خوشنودی کا. جس دن، جس وقت، جس گھڑی، جس مہینے میں جس وقت اللہ کا احکام ہم سے پورا ہو جائے، رسول اللہ کی تعلیمات ہماری زندگی میں داخل ہو جائے، وہ ہے عبادت، وہ ہے خوشی کا دن، وہ ہے تیوہار کا دن. اپنی منمانی ہمیں نہیں کرنا ہے. خیر، عید کی خوشیاں منانے کا سبھی کو حق ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ عید کی خوشی میں ہم اتنا زیادہ آگے سے باہر نہ ہو جائے کہ اللہ رسول اللہ کو ناراض کرنے والے ہم سے عمل ہو جائے. طے کریں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے رمضان میں ہم نمازوں کی پابندی کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، دعا مانگتے تھے، اسی طریقے سے انشاءاللہ 11 مہینے بھی کریں گے. اور حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جس کو ہم لوگ چاند رات کہتے ہیں نا، آسمان والے جتنی بھی مخلوق ہے آسمان میں، وہ ساری کی ساری مخلوق اس کو چاند رات نہیں کہتی. وہ کیا کہتی ہے؟ لیلۃ الجائزہ. کیا کہتی ہے بھائی؟ لیلۃ الجائزہ. لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ انعام بٹنے والی رات ہے، مزدوری ملنے والی رات ہے. ایک مہینے جو ہم نے عبادت کی ہے، اللہ کو، رسول اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، تلاوت کی ہے، اس جو ہے کیا کہتے ہیں ہماری تھوڑی سی محنت اور کوشش کا اللہ پاک بدلہ عطا فرماتا ہے، مزدوری دی جاتی ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ جو آدمی پورے مہینے کام کرے اور جب جو ہے مزدوری ملنے کا وقت ہے تو ساتھی جب ایک مہینے انسان کام کرتا ہے اور اس کے بعد جب اس کو مزدوری ملنے کا وقت ہے تو وہ انسان جو ہے مالک کے دربار سے غائب ہو جائے. میں ساتھی توجہ دے بھائی، جب انسان نے کام کیا ہے ایک مہینہ اور جب مالک بلا رہا ہے کہ آپ ہم تمہیں مزدوری دے دیں، تو وہ انسان مالک کے دربار سے چلا جائے تو بڑا اس کو کچھ مزدوری ملے گی؟ نہیں ملے گی. تو مالک ناراض ہو جائے گا کہ میں بیٹھا ہوں اس کو جو ہے مزدوری دینے کے لیے، میں بیٹھا ہوں اس کو انعام دینے کے لیے، اور وہ بندہ وہ جو ہے ہم سے دور ہو گیا. تو بتاؤ اللہ رب العزت ناراض نہیں ہوگا کہ ہم نے جو ہے اپنے بندوں کو بلایا کہ آ جاؤ، آج جو ہے تم جو بھی مانگو گے ہم تم کو عطا فرمائیں گے. دنیا کے بارے میں جو تم ہم سے سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا، اور آخرت کے بارے میں کوئی سوال کرو گے اس کو ہم تمہارا سوال پورا کریں گے. تو طے کرو کہ انشاءاللہ آج کی رات ہم بازار میں کم جائیں گے، ضرورت کے لیے جائیں گے، اپنی ضرورت پوری کر کے آ جائیں گے، اپنے گھر میں، مسجد میں اللہ کے سامنے رو کر کے جو ہے اللہ کے سامنے رو کر کے اپنی ضرورتوں کو رکھیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے. آج تو ہم نے معافی کا مطلب ہی بگاڑ دیا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ گاؤں میں کوئی تماچے مار لینے کا نام معافی ہے. بہت سے لوگ جو زیادہ سمجھدار مانے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھیا ہمیں معاف کرنا، اس کا نام معافی ہو گیا. معافی اس کا نام نہیں ہے، یہ تو ہے فارمیلٹی، اور فارمیلٹی اسلام کے اندر پسند نہیں کی جاتی. اسلام کے اندر ریئلٹی، حقیقت ہو. میں ایک واقعہ سناؤں کہ کیسے معافی مانگی جاتی ہے. اللہ کے ایک برگزیدہ بندے گزرے ہیں، ان کا نام ہے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ. کیا نام ہے؟ ساتھ متوجہ رہے، بڑے کام کی بات ہے انشاءاللہ. کیا نام ہے؟ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کے بہت برگزیدہ بندے تھے. ان کا ایک واقعہ سناؤں آپ کو جس سے پتہ چلے گا کہ توبہ کی حقیقت کیا ہوتی ہے، معافی کس طریقے سے مانگنی چاہیے. تو یہ اللہ کے ولی اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت ہمارے اوپر زمانہ جاہلیت کا تھا، ہم اللہ کو، رسول اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، اور ان کا کام کیا تھا؟ وہ
وہ تھے اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکو، بہت بڑا ان کا گینگ تھا، ان کا کام ہی تھا لوٹنا مارنا پریشان کرنا، اس کا چھیننا اس کا چھیننا، اس کو پریشان کرنا، اس کو گالی بکنا، یہ کرنا، یہ پورا ان کی پوری کمپنی تھی، پوری ٹیم تھی، ان کا جو ہے یہی مشغلہ تھا، یہی کام تھا۔ اور جب رات میں جب فرصت کا وقت ہوتا تو ان کا بہت بڑا ایک مکان تھا، محل تھا، اس میں جو ہے گانے بجانے کی محفل شروع ہو جاتی، ناچنے گانے والی عورتیں آتی اور خوب موج مستی ہوتی۔ یہ دور چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ ایک دن یہ محفل ناچ گانے کی سجی ہوئی تھی، ناچنے والیاں ناچ رہی تھی، گانے والے گانا گا رہے تھے، ان کے کانوں میں ایک آواز سنائی تھی۔ ان کے گھر کے قریب، ان کا جو محل تھا اس کے قریب میں مسجد تھی، مسجد میں کوئی اللہ کا بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے 27ویں پارے کی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، الآخر آیت ایک بڑی آیت ہے۔ یہ ایک اللہ کا بندہ مسجد میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور یہ آیت پڑھ رہا تھا۔ اس آیت کا ترجمہ تو بڑا تفصیلی ہے، میں مختصر ترجمہ آپ لوگوں کو بتلا دوں اور اپنی زبان میں بتلا دوں۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ہماری زبان میں کہ تم کب سدھرو گے بھائی؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ تم کب سدھرو گے؟ تم اپنی اس جو ہے ناکارہ حرکت سے کب باز آؤ گے؟ خیر، تو ان کے جب کانوں میں یہ آواز بڑی، چونکہ میں ایک بار اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن جب سچے دل سے پڑھا جائے سکون کے ساتھ، اور کیا کہتے ہیں کہ جو ہے اس نیت سے سنا جائے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور ہمارے قرآن پڑھنے کو اللہ سن رہا ہے، جب اس کیفیت سے انسان پڑھے گا تو پڑھنے کا انداز بھی نرالا ہوگا۔ اور پھر اللہ کے برگزیدہ بندہ کوئی تلاوت کر رہا تھا، جب ان کے کانوں میں آواز پڑی تو انہوں نے کہا کہ اب یہ ناچ گانے کی محفل بند کر دی جائے، اس کو روکا جائے، اور اس جو قرآن کی جو آیت پڑھ رہا تھا وہ بندہ اللہ کا، اس کو بڑی غور سے سنا انہوں نے، اور ان کے دل میں اس بات کی چوٹ لگی کہ واقعی یہ چیز تو ہم سے بھی کہی جا رہی، صرف کسی ایک آدمی سے نہیں کہی جا رہی کہ تمہارے سدھرنے کا وقت ابھی نہیں آیا، کہ یہ صرف ایک آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ تو ساری انسانیت کے لیے ہے۔ ہم کب سدھریں گے؟ اب ہماری آدھے سے زیادہ عمر گزر گئی، اب ہم کب سدھریں گے؟ پہلے کہے اللہ نے ان کو جو ہے توفیق دی، انہوں نے توبہ کر لی، انہوں نے بھی توبہ کر لی، اور ان کے جتنے کارندے تھے، ان کی جتنی ٹیم تھی، سب کے سب نے توبہ کر لی۔ اچھا، اب جب توبہ کر لی تو توبہ ایسے نہیں کی کہ اللہ معاف کر دے، اب ہم ایسا نہیں کریں گے، لوٹ مار نہیں کریں گے۔ انہوں نے پورے علاقے میں، پورے شہر میں یہ اعلان کروا دیا کہ فضیل بن عیاض کے ذمے جس کا بھی مال لوٹا ہے، جس کا بھی میں نے سامان لیا ہے، جس کو بھی میں نے گالی دی ہے، جس کو بھی میں نے ستایا پریشان کیا ہے، آ جاؤ، آج ہم سب کا بدلہ دیں گے۔ جس کا مال لوٹا ہے اس کا ہم مال واپس کر دیں گے، جس کا حق دبایا ہے اس کا ہم حق دے دیں گے، جس کو ہم نے برا بھلا کہا ہے وہ آ جائے اور ہمیں بھی برا بھلا کہنے اپنا بدلہ لے لے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، یہ پوری قرآن کی آیت کے ترجمہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اور اللہ ہم سے پوچھے گا۔ تو انہوں نے پورے شہر میں، پورے علاقے میں اعلان کروا دیا کہ آ جاؤ، آج حق والے کا حق دے دیا جائے گا، مال والے کا مال واپس کر دیا جائے گا، اور کسی کو ہم نے برا بھلا کہا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، کسی کا غلط فیصلہ کر دیا ہے، تو وہ آ جائے، وہ آج ہم سے اپنے گالی پر کر کے، ہم کو مار کر کے، ہمیں برا بھلا کر کے اپنا بدلہ لے لے۔ بہت سارے لوگ آئے، صاحب آپ نے فلاں موقع پر ہمارا مال لوٹ لیا تھا، ہمارا مال دے دیجیے یا آپ اپنا مال لے جائیے۔ اللہ نے بڑی معلومات کو فرما رکھی تھی، سارے جن لوگوں کو لوٹا ہوا مال جس نے جتنا بتایا سب کا سب انہوں نے اس کو واپس کر دیا، ادا کر دیا۔ کسی نے برا بھلا کہا، کسی کو برا بھلا کہا تھا، ٹھیک ہے بھیا آپ ہمیں بھی گالی بک لو، ہم نے کسی وقت آپ کو مار دیا تھا، آپ ہمیں بھی مار لو، ہم نے فلسطینہ وقت آپ کے ساتھ یہ کر دیا تھا، آپ ہمارے ساتھ بھی کر لو، اس کو معاف جو ہے اس کو برابر کر لو۔ تو یہ ہے معافی کا طریقہ۔ آج کل مثال کے طور پر ایک رسم ہے کہ جب کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، تو
السلام علیکم وعلیکم السلام، بھیا ہم انہیں پہ جا رہے ہیں، بھیا ہمارا کہا سنا معاف کرنا، کہا سنا تو معاف کرا دیتا ہے، اب پتہ نہیں سامنے والا معاف کر بھی رہا کہ نہیں کر رہا، یہ فارمیلٹی ہوتی ہے. اب اگر ہم نے کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو ستایا، کسی کو گالی دی، کسی کا حق دبایا، تو اس کو جب تک ہم ادا نہیں کریں گے تب تک معاف نہیں ہوگا. جس طریقے سے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جس کا چاہتے تو توبہ کر لیتے، اللہ معاف کرتے، لیکن جن لوگوں کا حق تھا وہ بھی تو ادا کرنا ضروری ہے. جب تک ان کا ہم حق ادا نہیں کریں گے تب تک وہ جو ہے معاف ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں جب ہم حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، ویسے بھی کبھی کوئی معاملہ ہو، معافی کا معاملہ یہ اس کا وہ ہم حق ادا کر دیں. خیر سارے لوگوں کو حق ادا کر دیا. آخر میں ایک یہودی آیا، آخر میں ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ فضیل ہمارا بھی تمہارے اوپر حق ہے. کہا بتاؤ کیا ہے بھائی، بتاؤ. ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس مال دولت تو اب سب ختم ہو گیا، لیکن ہماری کچھ گاڑی کمائی خون پسینے کی رکھی ہوئی ہے، لیکن ہم اس سے بھی تمہارا وہ قرضہ ادا کریں گے، وہ حق تمہارا ادا کریں گے. کیا حق ہے بتاؤ؟ کہا کہ آپ ایک مرتبہ اپنی پوری کمپنی کے ساتھ، پوری ٹیم کے ساتھ ہمارے باغ میں گئے تھے اور ہمارے باغ میں جا کر کے تم نے بغیر پوچھے، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہمارے باغ کے پھل کھائے، کچھ کھایا کچھ برباد کیا. ہوتا ہے جو دادا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکو قسم کے ان کا معاملہ ہے، کچھ کھاتے ہیں کچھ پھینکتے ہیں کچھ برباد کرتے ہیں کچھ باندھ کے لے جاتے ہیں. تو کہا کہ تم فلاں موقع پر ہمارے باغ میں گئے تھے اور میں باغ میں موجود تھا، تم نے ہم سے بغیر پوچھے گھس گئے، ہم کو دھمکایا اور ہمارے باغ کے پھل کھائے، تمہارے ساتھیوں نے کھائے اور باندھے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس کا ہمیں بدلہ چاہیے. تو میں ٹھیک ہے میں بتا دوں اندازے سے بتا دوں، جیسے بھی بتا دوں کتنے تمہارے پھل تھے وہ سب کے سب ہم نے دے دے. کہا ہمیں تو وہی چاہیے جو تمہارے کیا نام جو ہے وہ تم نے کھائے تھے. کہا بھائی یہ تو ناممکن ہے. تو کہا کہ پھر ہم معاف نہیں کریں گے، پھر ہم چلے. تو ان کا جو ہے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سعودی کا کرتا پکڑے، ان کو بھائی رکو، ایسے نہیں آ سکتے آپ، یہ بتاؤ تو اس کا کیسے حل ہوگا، آپ کیسے معاف کرو گے. تو اس یہودی نے ایک بڑی شرط رکھی. کہا اچھا ایک شرط ہے تمہیں ہم معاف کر دیں گے. کہا بتاؤ آج کسی قیمت میں بھی جو ہے ہمیں معافی مانگنا ہے، معاف کرانا تم سے، تم جو بتاؤ وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. کہا کہ اچھا جو سامنے ایک پہاڑ دکھائی دے رہا ہے نا، اس پہاڑ کو تم اور تمہارے ساتھی مل کر کے جہاں پر وہ پہاڑ ہے اس سے 10-20 قدم دور اس کو سرکا دو. کہا کہ بھیا یہ تو ناممکن بات ہے، تو انسانوں کی بس کی بات ہے نہیں، پہاڑ کیسے سرکا سکتے ہیں. کہا کہ پھر ہم چلے بھیا، پھر ہم معاف نہیں کریں گے. تو ٹھیک ہے بھائی پریشان نہ ہو، ہم کوشش کرتے ہیں. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پہاڑ کے پاس گئے اور اوزار لیا، ہتھوڑے لیے، کلاڑیاں لی اور اس پہاڑ کو توڑنا شروع کر دیا. ایک دن ایک رات، بلکہ 2 دن 2 رات، لکھا ہوا ہے کہ 48 گھنٹے جو ہے پوری ٹیم کے ساتھ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس پہاڑ کو توڑتے رہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ پہاڑ میں کتنا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ٹوٹتے ہوں گے اور لے جا کر کے وہاں پر رکھتے تھے. جب 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے، 48 گھنٹے ہو گئے، 2 دن 2 رات ہو گئی، تو اب بھوکے پیاسے چونکہ دل میں لگن لگی تھی کہ کسی ترکیب سے جو ہے ہماری جو ہے معافی ہو جائے. تو جب رات کا وقت ہو گیا تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھیوں نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے کہ پروردگار تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا غفور رحیم ہے، یہ کام تو ہم سے ہو نہیں سکتا، اور اللہ اگر تو چاہے تو ہو سکتا ہے، اور یہ کسی کوئی ایسا حل نکال دے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہودی ہمیں معاف کر دے، اس کا حق تھا یہ ہمیں معاف کر دے. اللہ رو کر کے جو گرم گرم آنسو بہائے اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے. تو پھر لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے غیب سے ایک ہوا چلائی، آندھی. اس آندھی سے وہ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے اٹھا اور سڑک کر کے جہاں پر اس یہودی نے بتلایا تھا کہ 20 قدم دور جو ہے جا کر کے پورا پہاڑ جا کر کے وہیں پر اکٹھے ہو گیا. اللہ کا شکر بجایا کہ اللہ نے ہماری معافی کا انتظام کر دیا. اس کے بعد اس یہودی کے پاس گیا کہ تو آپ ہمیں معاف کر دو، تم نے جو شرط لگائی تھی وہ شرط ہم نے پوری کر دی. اس نے کہا نہ ابھی نہیں معاف کریں گے، ابھی ایک کام اور باقی ہے. کہا اچھا ابھی کیا باقی رہ گیا؟ کہا ہمارے گھر چلو اور تمہاری ٹیم یہی رہے گی، تم اکیلے چلو ہمارے ساتھ. اب تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو یہودی اپنے گھر لے گیا اور ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں جو ہے تھیلا تھا،
انسان اکیلے نہیں اٹھا سکتے. کہا کہ یہ اس تھیلے کو تم یہ اٹھا کر کے میرے پاس لاؤ. اب پھر پریشانی, ارے بھائی آپ نے یہ ایک آدمی سے کیسے اٹھ سکتا ہے اتنا بڑا تھیلا؟ کہا تمہیں اٹھا کے لانا پڑے گا. کیونکہ دل میں بات لگی تھی کہ اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے, کسی ترکیب سے یہ یہودی ہم کو معاف کر دے کیونکہ اس کا حق ہے. اس نے جو شک لگائی ہے, پھر اللہ سے دعا کی, اللہ نے جو ہے ان کو طاقت دی اور اس کو اٹھا کر کے لا کر کے ان کے یہودی کے پاس رکھ دیا. اس نے کہا اچھا بھائی معاف ہو گیا؟ کہا نہیں ابھی معاف نہیں ہوا. کہا کہ اس کے اندر ہاتھ ڈالو, اس کے اندر سونے اور جواہرات ہے, اس کو نکالو, نکال کر کے ہمیں دکھاؤ. اب فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس تھیلے کو جب کھولا تو اس میں واقعی میں بڑے بڑے ٹکڑے اشرفیوں کے اور یہ سونے چاندی کے ٹکڑے نکلے اس میں. کہا کہ بھائی یہ ہے. کہا کہ اس کو رکھ دیا. کہا اچھا معاف ہو گیا؟ کہا کہ نہیں معاف ہوا. اگر آپ کیا بات ہے اب تو آپ جو ہے ہمارے ساتھ بڑا غلط جو ہے برتاؤ کر رہے ہیں, آپ جو کہتے جا رہے ہیں اپنی شرطوں کو بڑھاتے جا رہے ہیں. کہا کہ یہ کام اور کرنا ہے. کہا کہ جو ہے اپنا ہاتھ بڑھاؤ. جب فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس یہودی نے ان کے اوپر ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یعنی وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں تو گنہگار آدمی ہوں, میں تو چور تھا, میں تو ڈاکو تھا, میں اتنا بدکار آدمی تھا, اتنا گنہگار آدمی تھا. اگر آپ کو کلمہ پڑھنا ہے, آپ کو مسلمان ہونا ہے تو بستی کے اندر بہت سارے علم والے ہیں, مسجد کے امام ہیں اور بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں, کسی ان کے پاس چلے جاؤ, ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑھو, میرے ساتھ کلمہ پڑھے, میرے ہاتھ میں کلمہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا, میں تو خود ہی بہت گنہگار ہوں. کہا کہ نہیں, ہماری کتاب ہے توریت. یہودیوں کی کتاب ہوتی ہے توریت, حالانکہ وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہی, ختم ہو گئی, لوگوں نے اس میں ملاوٹ کر دیا, لیکن یہ کتاب تھی. تو کہا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی کی کیا کہتے ہیں کہ جو ہے امت آئے گی, اور وہ امت جب سچی توبہ کرے گی تو اللہ رب العزت جو ہے اس توبہ سے اتنا خوش ہوں گے کہ وہ جو ہے وہ توبہ کرنے والا جو ہے اگر پہاڑ پہ ہاتھ لگا دے گا تو پہاڑ سمجھ جائے گا, اور اگر کسی مٹی پہ ہاتھ لگا دے گا تو مٹی سونا بن جائے گی. اب میں نے ایک چیز دیکھ لی کہ تمہارے ہاتھ لگانے سے وہ پہاڑ سمجھ گیا اور تمہارے ہاتھ لگانے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ مٹی سونا بن گئی. مجھے معلوم تھا کہ اس کے اندر مٹی ہے, سونا نہیں ہے, لیکن میں تو دیکھنا چاہتا تھا, میں تو پرکھنا چاہتا تھا کہ واقعی اس کے اندر جو ہماری کتاب میں لکھا ہے وہ سچ ہے کہ نہیں. آج مجھے پتا چل گیا کہ جو ہماری کتاب میں لکھا تھا وہ بالکل سچ ہے, اور ہم نے دیکھ لیا, اس لیے ہم آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے ہیں. اور آپ نے اتنی سچی پکی توبہ کی ہے, آپ سے زیادہ ولی, آپ سے زیادہ اللہ کا برگزیدہ بندہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اندازہ لگاؤ کہ جو انسان سچی پکی توبہ کرتا ہے اللہ اسے کتنا خوش ہو جاتا ہے. آج ایک ہم لوگ ہیں کسی کو توبہ کی فارمیلٹی خالق کو نہیں کرتے کہ صاحب اللہ توبہ اللہ نے معاف کر دے. مثال کے طور پر مجھے معاف کیجیے گا, نماز ہوتی ہے, نماز کے بعد امام صاحب ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں, اور اکثر طبقہ معلوم کیا کرتا ہے, امام صاحب تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ رہے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا کر کے سچے دل سے دعا مانگتے بھی ہیں, اور کچھ لوگ کوئی پنکھے کی طرح تاک رہا ہے کہ پنکھا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے, یار ہم غلط جگہ پہ کھڑے ہو گئے, وہاں پہ کھڑے ہوتے تو پنکھا سے زیادہ ہوا ملتی, اے سی ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, گھڑی تو صحیح چل رہی. یہ ہمارا طرز ہوتا ہے. اچھا بتائیں ایمانداری سے, کیا ایسی حالت میں اللہ ہمیں معاف کر سکتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور معافی کی درخواست کریں اور ہمارا دھیان کہیں اور؟ ایسی معافی پھر اللہ معاف نہیں کرتا. معافی سچے دل سے معافی ہو, شرمندگی ہو, دل میں ندامت ہو کہ اللہ اب ہماری زندگی کفر میں تھی, گزر گئی, اب انشاءاللہ آئندہ تیری بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا, آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا, آئندہ رسول اللہ کی تعلیمات سے منہ نہیں بولوں گا. سچے دل سے توبہ ہو. ہاں انسان ہے, غفلت ہو جاتی ہے, لیکن جب بھی پھر اگر غفلت ہو جائے, پھر اللہ کے سامنے پھر گرم گرم آنسو بہائے, پھر اللہ سے معافی مانگے. یہ ہے معافی مانگنے کا طریقہ, اور یہ ہے معافی مانگنے کا حق. اس طریقے سے اگر انسان معافی مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے گا. کیا کہیں گے انشاءاللہ آج کے دن جو چاند رات اللہ نے عطا فرمائی ہے, تو اس میں ہم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے.
اللہ نے بڑے مقدس سے مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، تو جو ہے خاص کر جو ہے مغرب عشاء کے درمیان یا افطار سے تھوڑا پہلے کیا کہتے ہیں خوب اللہ سے روز دھو کر کے معافی مانگے، اور جو رات آئے گی یہ انعام کی رات ہے، اس رات میں بھی ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، گھر میں یا مسجد میں اللہ سے معافی مانگے، اللہ جو کچھ ہم نے ٹیڑے میڑے اعمال کیے ہیں اس کو قبول فرما لے، اللہ ہمیں ہماری مغفرت فرما دے اللہ، اور آئندہ ہمیں اچھی طرح عمل کرنے والا بنا دے، اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے، اللہ سے خوب مانگیں گے اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے انشاءاللہ دعا مانگیں کہ اللہ پاک جو ہے ہم سب کے جو ہے نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوت کو قبول فرمائے۔ وقت ہو گیا، میں آخری میں ایک دو باتیں اور کہہ کر کے بات ختم کروں گا کہ پہلی ایک چیز تو یہ کہ جس طریقے سے عید میں خوشیاں منائیں گے تو کوشش یہ کریں کہ انشاءاللہ ہماری خوشیوں کے ساتھ ہمارا کوئی کمزور بھائی ایسا نہ بچے جو ہمارے ساتھ عید کی خوشی میں شریک نہ ہو۔ میں بارہا حجیوں کی بات کہتا چلا رہا ہوں اسے بھی کہ ہم اس بات کی نشاندہی کریں، پہچان کریں کہ ہمارے تو کپڑے بن گئے لیکن ہمارا کوئی رشتہ دار ایسا تو نہیں بچا، ہمارے بچوں کے تو کپڑے بن گئے، کوئی ہمارا پڑوسی کوئی ہمارا رشتہ دار ایسا تو نہیں بچا کہ جس کے بچے کپڑے سے محروم رہ گئے ہوں۔ تو اس کو نشاندہی کر کے، ڈھونڈ کر کے، تلاش کر کے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ ہم ہمدردی کرنے والے بن جائیں۔ اس بات میں لکھنا نہیں، رمضان کا مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ہے، غمخواری کرنے کا ہے، لوگوں کے غم بانٹنے کا یہ مہینہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں کے غم بانٹنے کی بجائے ہم لوگوں کو غم دینے والے بن جائیں۔ اگر ہم نے خوشیاں منائی، ہمارے بچوں نے اچھے اچھے کپڑے پہنے، اچھے اچھے کھانے کھائے، اور اگر ہمارا کوئی رشتہ دار، کوئی ہمارا پڑوسی، کوئی ہمارا بستی کا اس سے محروم رہا تو پھر اللہ کی فضل سے ہمیں کوئی بچا نہیں پائے۔ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے لیے بھی اور اپنے کمزور بھائیوں کے لیے انشاءاللہ ضرور خیال رکھیں گے۔ اور آخری بات یہ کہ جس طریقے سے زکوٰۃ تو بہت سے لوگوں نے ادا کر دی ہوگی، نہیں ادا کی ہے تو ابھی بھی ادا کر دیں، ابھی بھی وقت ہے۔ اور اگر اس کا ایک نظام یہ بھی ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ رقم علیحدہ کر کے رکھتے ہیں، جو کر کے کہ ہمیں زکوٰۃ کی رقم ہے ابھی اتنی دے دی ہے مستحق کو، اور انشاءاللہ بعد کو کوئی ضرورت مند آئے گا اس کو بعد میں دے دیں گے۔ اور اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے صدقہ فطر، جس کو ہم لوگ فطرہ کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو فطرہ بھی عید الفطر کے پہلے نماز سے پہلے ہمیں ادا کرنا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ عید والے دن جب مسجد سے اعلان ہوگا کہ فلانے اتنے دیں گے، فلانے اتنے دیں گے، تب دیں گے، اس وقت یہ بڑی گہما گہمی ہوتی ہے، افراد نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو ہے آج ہی سے دینا شروع کر دیں، ابھی سے لے کر کے رات تک کے اور کل صبح تک کے، تاکہ کل جو ہے بوجھ بھی ہلکا ہو جائے، انتظامیہ کی بھی سہولت ہو جائے۔ اسی دن حضرات نے بھی صدقہ یا زکوٰۃ یا فطرے کی رقم نہیں ادا کی ہے تو وہ بھی ہم سے ملاقات کر کے ابھی یا شام میں ہر نماز میں انشاءاللہ ہم موجود رہیں گے، اور بھی دوسرے لوگ رہیں گے، تو ان کو جو ہے ابھی الحمدللہ کی بستی میں مدرسہ چلتا ہے، اس کے بعد کے طلبہ بھی رہتے ہیں، تمام اخراجات رہتے ہیں، جو سب آپ ہی حضرات کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں۔ لیکن پہلے کوشش یہ کریں کہ جو ہے ہم جو ہے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے پڑوسیوں کو دیں گے، اس کے بعد جو ہے اپنے جو ہے مدارس ہیں، خاص کر اپنی بستی کا مدرسہ ہے، اس کا بھی انشاءاللہ ہم خیال رکھیں گے۔ تو 70 روپے کے حساب سے ہر آدمی کو دینا ہے۔ اگر کل صبح عید کے دن بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی ہمیں جوڑ کر کے دینا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔